ابا پہلے کلی تھے۔ جب بیماری سے ضعف آ گیا اور مسافروں کا بھاری سامان اٹھانے سے قاصر ہو گئے تو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اس طرح گزارا کیوں کر چلتا؟ والدہ نے اپنی سونے کی بالیاں دیں کہ ان کو بیچ کر قسطوں پر رکشہ خرید لیں۔ والد نے ایسا ہی کیا۔ بیوی کی بالیاں فروخت کر کے قسطوں پر رکشہ لے آئے جو کافی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اب ہر ماہ قسط اتارنے کی فکر میں گھلنے لگے۔ گھر کا خرچہ کرنے کے بعد اتنے پیسے نہ بچتے کہ قسط ادا کر سکتے۔ دن کے علاوہ رات کو بھی دیر تک کبھی ریلوے اسٹیشن کبھی کسی سنیما کے آگے جا کر کھڑے ہوتے کہ دیر کی سواریاں اٹھانے سے پیسے کچھ زیادہ مل جاتے ہیں۔ ادھر والدہ نے سلائی مشین سنبھال لی اور جب گھر کے کاموں سے وقت بچتا اجرت پر پاس پڑوس کی خواتین کے کپڑوں سے سی دیا کرتی۔ غرض کے دونوں میاں بیوی مل کر مفلسی کے دنوں میں زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے میں مصروف تھے۔ ان دنوں میں 5 برس کی تھی کہ ایک روز یہ خبر ملی کہ ابا کے رکشے سے ایک وین ٹکرا گئی ہے اور وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ صرف رکشہ ہی حادثے کو پیارا نہیں ہوا تھا، ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ جب اس حادثے کی اطلاع گھر پر آئی، اماں دیوار سے جا لگیں۔ انہوں نے سہاگ چوڑیاں دیوار پر مار کر توڑ دیں اور بین کرتے ہوئے سفید چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ میں اتنی چھوٹی اور ناسمجھ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ہر ادھانی دوپٹہ اتار کر پھینکا اور سفید چادر کی بکل ماری، میں نے دوڑ کر ان کا وہ دوپٹہ فرش سے اٹھا لیا جس کا رنگ مجھے بہت پسند تھا۔ میں اس دوپٹے کو اوڑھ کر بیٹھ گئی اور خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا ماں نے یہ دوپٹہ پھینک دیا، اب میں اس کو اوڑھوں گی۔ نانا زندہ تھے، ابا کے بعد وہی ہمارے لیے چھتر چھایا بن گئے۔ 2 سال بعد جوں ہی ان کی آنکھیں بند ہوئیں، سارے زمانے نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کبھی ماں نے خوشی کا کوئی تہوار منایا ہو۔ عید برات پر بھی ہمارے یہاں چولہا ٹھنڈا اور پتیلی خالی ہی رہتی تھی۔ پاس پڑوس سے عید کی سوغات تشتریوں میں آ جاتی تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے کہ کھا لیتے۔ اب میں کافی سیانی ہو گئی تھی، گھر کا کام کاج کرنے لگی تھی، تبھی اماں نے گزارے کا مستقبل ذریعہ میں اپنی سلائی مشین کو ہی بنا لیا۔ ایک پڑوسن کا بھائی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں دیگر گارمنٹس کے علاوہ ٹوپیاں بھی بنتی تھیں۔ ان دنوں یہ ٹوپیاں ہاتھ کی سلائی مشین پر بنا کرتی تھیں۔ پڑوسن نے بھائی سے کہا کہ اماں کو ان کی سلائی کا ٹھیکہ دلوا دیا۔ فیکٹری سے ایک آدمی گھر پر گھڑی دے جاتا جس میں کٹائی کی ہوئی ہوتی اور سلی ٹوپیاں ہوتی۔ اماں وہ تھوک کے حساب سے سیتیں اور صبح سے رات کر دیتی۔ میں اسکول جاتی تو چولہا ٹھنڈا اور ہانڈی اوندھی پڑی رہتی تھی، لیکن وہ مشین کے ہتھے سے ہاتھ نہ ہٹاتی کیونکہ مقررہ تعداد میں کام وقت پر مکمل کر کے دینا ہوتا تھا۔ 50 ٹوپیوں کی سلائی میں اجرت 3 روپے ملتی تھی۔ یہ سستا زمانہ تھا۔ مہینے بھر کی مشقت کے بعد اجرت میں اتنی رقم ماں کو مل جاتی کہ گھر میں آٹا، گھی، دال، سبزی اور مٹی کا تیل آ جاتا جس سے چولہا جلتا۔ جب ماں سلائی مشین کی ہتھی کو اپنے گھوڑے گھوڑے خوبصورت ہاتھوں سے گھماتی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ان کے محرومی انگلیوں والے نرم و نازک ہاتھ دیکھ کر بجلی سی چمک جاتی۔ سچ کہتی ہوں کہ میری ماں بہت حسین تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح ثانی کی امید میں کئی رشتہ داروں کی نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، مگر میری خاطر انہوں نے ایسا تیاگ لیا کہ اپنے کندن سے روپ پر غربت کا بھوک ہی مل کر بیٹھ رہیں۔ کالے سیاہ ناگن جیسے سفید بال دوپٹے میں یوں ڈھک لیے کہ پھر آنچل نہیں سرکایا، یہاں تک کہ ان کے بال اوڑھنی کے اندر ہی سیاہ سے سفید ہو گئے۔ ماں کو اپنے سیاہ سفید کی کب فکر تھی، ان کی نظریں تو اب مجھ پر گڑی تھیں۔ میں جو امر بیل کی طرح بڑھتی جا رہی تھی وہ مجھ کو دیکھ کر یوں سمٹی جاتی تھیں کہ جیسے امر بیل ان کے سارے وجود پر چھا جائے گی۔ آ گئے سے کہتی تھیں، بہنوں دعاؤں کرو عزت سے راحیلہ کو اپنے گھر کا کر دوں۔ پڑوسن افسوس کرتی کہ رشیدہ تم نے اپنے سہانے ایسا رنگ روپ اس بچی کے پیچھے مٹی کیا ہے، دوسری شادی کر لیتی تو آج جوانی میں تم پر یہ بڑھاپا نہ آتا۔ خیر اب کیوں کر فکر کرتی، تم بیوہ صحیح، تمہارے نیک اتوار کے کارن یہ بچی ضروری کسی اچھے گھر میں بیاہی جائے گی۔ ان دنوں میری عمر ایسی تھی کہ زمانے کی کوئی فکر نہ ستاتی تھی، بس ان خوابوں میں رہتی تھی کہ کوئی سجیلا آ جائے، میری اس کے ساتھ شادی ہو اور وہ مجھے اپنے سجے ہوئے گھوڑے پر بٹھا کر لے جائے۔
جب چھت پر جاتی ادھر ادھر تاکتی، شاید کوئی کڑیل میری خاطر گھوڑے کی باگیں تھامے کسی طرف سے آیا ہو، مگر کبھی کوئی نظر نہ آیا اور میں روز ہی مایوس ہو کے چھت سے انگنائی اتر آتی، جہاں برآمدے کی چھاؤں میں ماں بیٹھی رسان سے مشین چلا رہی ہوتی۔ ایک روز سامنے والے گھر سے بلاوا آیا کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں بھی اماں کے ساتھ شادی میں گئی۔ جب عارضی مصافف کی رسم کرائی جا رہی تھی، میں نے جھجک کر دیکھا، دولہا کے عین سامنے ایک کونے میں مجھ کو ایک چہرہ اور بھی نظر آیا۔ صرف آنکھیں دکھائی دیں، بڑی بڑی سیاہ اور چمکدار۔ وہ مجھ کو ہی آئینے میں گھور رہی تھیں کہ میری شبیہ اس میں نظر آ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دو آنکھوں کو گھورتے دیکھ کر میں تو دل تھام کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا خبر تھی کہ یہ دو گہری سیاہ آنکھیں عمر بھر میرا پیچھا کریں گی، ورنہ میں دلہن کے اوپر سے آئینے میں نہ جھانکتی۔ جتنی دیر شادی والے گھر میں رہی، وہ دو آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ گھر تک بھی انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دوسرے روز دروازہ بجا۔ اماں در پر گئیں۔ ایک صاحب ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے۔ بولے، امی جان نے ساجد بھائی کی شادی کا کھانا بھجوایا ہے۔ اماں نے کہا، اندر آ جاؤ بیٹے۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے ٹرے دے کر مجھ کو کہا، کھانا نکال کر ان کے برتن دو کر دے۔ میں نے حالی برتن ان کو پکڑائے تو انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کو جو ایک شریر پیغام دیا، وہ میں نے دل کے کانوں سے سن لیا۔ میں نے بھی اس خاموش پیغام کی لاج رکھی۔ اماں سے نئی دلہن دیکھنے کا بہانہ بنایا۔ شادی والے گھر چلی گئی۔ آدمی جتن کرے تو کامیاب کیوں نہ ہو۔ نئی دلہن سے میں نے 100 جتن کر کے دوستی کر لی اور اب میرا ساجد بھائی کے گھر آنا جانا سہل ہو گیا۔ بعد میں ساجد کی نئی نویلی دلہن بھی اس کھیل میں ہماری شریک ہو گئیں۔ عاقب ان کے دیور تھے۔ بھابھی نے دیور کی خوشنودی میں میرا ساتھ دیا۔ یوں میری اور عاقب کی محبت کے پودے کو پنپنے کا موقع مل گیا۔ بھائی کے تعاون سے میں اور عاقب ان کے گھر اکثر دنیا والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک روز عاقب نے مجھ سے شادی کرنے کا پکا وعدہ کر لیا۔ عاقب FSC کرنے کے بعد مزید تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا اور میں اس کے وعدوں کے سہارے اپنے جہیز کی دوپٹوں پر ستارے ٹانکتی گئی۔ اس نے مجھ سے خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے اس وعدے کو بھی اس کی بھابھی کے ذریعے خوب نبھایا۔ وہ مجھے خطوط اپنی بھابھی کے ذریعے بھیجتا تھا اور میں جواب میں لکھ کر اس کو بھابھی کو دے دیتی۔ وہ مجھ کو کہتی تھی، راحیلہ اداس نہ رہا کر، بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، عاقب تعلیم مکمل کر لے گا تو ہم تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ ان تسلیوں پر میں خوش تھی، مگر اماں مجھ سی نادان نہ تھی۔ وہ جانتی تھی محمل میں ٹاک کا پیوند نہیں لگا کرتا، لہٰذا انہوں نے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آتے ہی میری بات پکی کر دی۔ اماں نے تو مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہ گوارا کی اور بس ان کا منہ ہی تکتی رہ گئی۔ اب رہ کر میرا دم گھٹتا کہ جب عاقب آئے گا اس کو کیا جواب دوں گی۔ وہ تو مجھ سے وعدے لے کر گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ ہمت کر کے ماں سے کہہ ہی دیا کہ مجھے کسی اور سے شادی کرنی تھی۔ عاقب میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا ہے۔ اماں میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئیں کہ یہ کیا بک رہی ہو۔ میں ماں کو مجبور کرنے لگی کہ عاقب کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کر لیں۔ اس عمر میں نے اپنی بے عزتی کروانی ہے، ساری عمر فاقے کر کے بھی لوگوں سے اپنی عزت کروائی ہے، اور اب تیرے رشتے کی بات ان سے خود جا کر کروں۔ عاقب کی ماں مجھے غریب بیوہ کی لڑکی کا رشتہ کیوں لینے لگی؟ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ کتنے امیر کبیر لوگ ہیں، کیا عاقب کے واسطے ان کی لڑکیوں کی کمی ہے جو تیرے جیسی کو بہو بنائیں گے؟ تیری ایسی تو ان کی نوکرانیاں میں تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ پٹی آہر کس نے تجھ کو پڑھائی ہے؟ یہ خواب و خیال چھوڑ دے اور عاقب کے وعدوں کو بھلا دے۔ ان کے گھر جانے پر مجھے مجبور نہ کر۔ جانتی ہوں مجھ کو کیا جواب ملے گا، کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے گا مجھ سے۔ ماں یہ کہتے کہتے روان سی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ کو ان کی بے بسی پر ترس آیا، سوچا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ عاقب کی بھابھی میری ہم عمر تھی، اس لیے اس کھیل میں ہماری برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ اماں نے میری تہاتر جوانی کو بیوگی میں قبر میں دفن رکھا اور کوئی حرف نہ آنے دیا، تاکہ جب میں شادی کے لائق ہو جاؤں لوگ مجھے نیک چلن بیوہ کی بیٹی ہی کہیں، نہ کہ غلط عورت کی لڑکی سمجھے۔
یہ ماں کی ریاضت کا ثمر تھا کہ میرے لیے ایک شریف اور خوشحال گھرانے کا رشتہ آ گیا۔ جب مجھ کو اپنا انجام صاف نظر آنے لگا، میں نے سوچا اماں کے بقول اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ہر ایک عورت کی زبان سے یہی فقرہ سنتی تھی۔ حیریت اسی میں جانی کہ ماں کو پریشان کرنے کی بجائے قسمت کی باغ دوڑان کے ہاتھ میں تھما دو، جنہوں نے ہزار دکھ سہ کر مجھے پالا تھا۔ عاقب کے انتظار سے کیا حاصل جب طبقاتی فرق اتنا واضح تھا کہ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ محبت کے ایسے جھوٹے کھیل سے خوشی کے پھول نہیں، غم کے کانٹے ہی جولی میں گرتے ہیں۔ جن دنوں میری منگنی ہوئی، عاقب انہی دنوں چھٹیوں پر گھر آ گیا۔ اس کی بھابھی نے منگنی کا بتایا تو اس نے کہلوایا کہ رحیلہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرنا، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے جواب میں کہلوایا ماں کی بیوگی دیکھ کر ان کے دکھ اور بڑھاپے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، مجھ کو معاف کر دو عاقب، تمہارے والدین میرے رشتے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب عاقب کو یہ سندیسہ ملا وہ غصے سے دک اٹھا۔ اس نے اپنی بھابھی سے کچھ نہ کہا، رات کو دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا۔ اماں دن بھر کی تھکی ہاری مشین چلاتے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سیدھا میری چارپائی کی طرف آیا، خدا کی قسمت میری آنکھ کھل گئی۔ اس کو سرہانے دیکھ کر دہل کر رہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، چپ رہو، میں عاقب ہوں، کوئی جن بھوت یا چور نہیں ہوں، تمہارے سندیسے کا جواب دینے آیا ہوں۔ تیار رہو، تمہارے خطوط میرے پاس ہیں، تم کسی سے شادی کر کے تو دکھاؤ، میں دیکھوں گا کہ کیسے کسی کو تم ڈولی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں گھوڑے پر بیاہ کر لے جانے والا دلہا پسند ہے، میں تم کو بڑی بارات سے میں ایسے گھوڑے پر بٹھا دوں گا، آڑا تو عاقب میرا نام نہیں۔ میں نے اس وقت جان چھڑانے کو کہا، اچھا جو مرضی کر لینا، مگر اس وقت تم جاؤ۔ اماں کی آنکھ کھل گئی تو وہ شور مچائے گی اور محلے کو جگا دے گی۔ عاقب چلا گیا۔ اگلے روز کچھ چھپانے کی بجائے میں نے سب کچھ اماں کو بتا دیا۔ وہ دلہن بھابھی کے پاس گئیں، ان کے کمرے میں اکیلے میں ان سے بات کی اور خدا کا واسطہ دیا کہ میری مجبوری سمجھو، عاقب کو سمجھاؤ یا پھر اپنے ساس سسر کو تم راضی کر لو، آ کر میری راحیلہ کا رشتہ مانگ لیں اور میں عزت سے اس کو بیاہ کر لے جائیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس بات میں اس کی منگنی توڑ دیتی ہوں۔ بھابھی نے ساس سے بات کی، وہ تو ایسے آگ بگولا ہوئیں کہ بہو کو بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپنا پڑا۔ دلہن بھابھی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناممکن ہے، اس کے ساس سسر کی صورت مجھ کو بہو نہیں بنانے کے، اب وہ اپنی نادانی پر پچھتائیں۔ عاقب کو سمجھایا کہ ایک باعزت بیوہ کی عزت کو نیلام مت کرو، اس کا کیا قصور ہے، جبکہ تمہارے والدین کو ہی رحیلہ قبول نہیں ہے۔ اگر بھاگا کر لے جانے میں اپنے خاندان ایک غریب بیوہ کی عزت افزائی سمجھتے ہو تو لے جاؤ بھگا کر، پھر دیکھی جائے گی۔ غرض دلہن بھابھی نے اس قدر سمجھایا کہ بات عاقب کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس معاملے میں دلہن بھابھی خود بھی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر عاقب اپنے ارادے سے باز رہا۔ والدین سے بغاوت کا بھی اس میں حوصلہ نہ تھا، بس یہی کہتا تھا کہ راحیلہ کو چاہیے 5 سال میرا انتظار کر لے، تب میں تعلیم مکمل کر لوں گا، خود مختار ہو جاؤں گا تو اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، جس طرح سے بھی کرنا پڑے۔ لیکن یہ بات روزے درشن کی طرح عیاں تھی کہ اتنی مدت کا انتظار میری ماں کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر کیا ضمانت تھی کہ اس کے بعد بھی حالات ہمارے موافق رہتے۔ عاقب دلڑ فتح کالج لوٹ آیا اور میرے سارے خطوط بھی بھابھی کو دے دیے کہ یہ راحیلہ کو دے دینا، اپنے ہاتھوں سے جلا دے گی۔ بھابھی نے خطوط مجھے دیے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جلا دیے۔ اس طرح ایک بیوہ کی عزت سرعام رسوا ہونے سے بچی۔ پھر میں ماں کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ نبیل میرے شوہر کا نام تھا، والدین کے اکلوتے تھے، 2 بڑی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، بہت امیر گھر میں بیاہی گئی تھی۔ نبیل کے والدین بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر شائستہ پڑھے لکھے اور شفیق ساس سسر والے کہ کسی قسمت والی لڑکی کو ہی ملتے ہیں، میرا خیال رکھتے تھے۔ نندیں مجھ کو چاہتی تھی، جب آتی ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحفے لے کر آتی۔ مجھ کو اپنے شوہر کے گھر سے عزت، پیار، عیش و آرام، غرض سب کچھ ملا۔ پھر بچے بھی ہو گئے، میں اپنی زندگی میں کھو گئی۔ والدہ نے گھر فروخت کر دیا، نبیل ان کو بھی لے آئے، وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ انہوں نے مشقت ترک کر دی، اب وہ مزید محنت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ عاقب تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو امریکہ چلا گیا، اس نے وہاں ہی شادی کر لی۔
ابا کا مکان بکا، پھر میں نے اس محلے نہ گئی، نہ ہی معلوم عاقب اور اس کے گھر والوں کے کیا احوال رہے۔ بھابھی سے بھی رابطہ نہ رکھا۔ اللہ نے ماں کی دعاؤں سے ہر خوشی مجھے دی اور میں نے عاقب کو محبت کو لڑکپن کی بھول سمجھ کر بلا دیا۔ اڑے لاہور۔